اپنے تمام روحانی اور جسمانی مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل الصمد آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ الصمد آفیشیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، آج الصمد آفیشیل چینل پہ آپ کے سامنے ایک بہت بڑا عمل لے کے آیا ہوں، ملاقات ارواح مقدسین۔ اس عمل کو ہر ایک نہیں کر سکتا، میں آپ کو پہلے بتا دوں یہ، کیونکہ اس کے لیے آپ کو اتنا اہل ہونا یہ ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ شریعت اور سنت کے پکے پابند ہوں، تب آپ کے اوپر یہ عمل کھل سکتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ یہ عمل ایک اللہ والوں کا بتایا ہوا عمل ہے اور پکا عمل ہے، یہ کہیں سے آپ کو ایسے ہی اٹھا کے نہیں دے دیا گیا۔ ہمارے چینل پہ الصمد آفیشیل پہ جتنے بھی عمل دیے جاتے ہیں، جتنے بھی وظائف بتائے جاتے ہیں، وہ سب کے سب مجرب ہوتے ہیں اور بہت یونیک ہوتے ہیں، جو عام چینلوں پہ آپ کو آسانی سے دکھیں گے نہیں۔ یہ ملاقات ارواح مقدسین سے ملاقات کے لیے عمل ہے، یعنی کہ جو نیک ارواح ہیں۔ اب نیک ارواح کا مطلب یہ ہے کہ جیسے بڑے اللہ والے ہوتے ہیں، وہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، تو خواب کے ذریعے ان سے ملاقات کے لیے کچھ اعمال، بڑے بڑے اعمال اللہ والوں نے بتائے ہیں۔ اس میں سے یہ ایک خاص ذخیرہ ہے جو میں آج آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی مسئلہ اٹک رہا ہو، مثال کے طور پہ کوئی دنیاوی مسئلہ ہو، آپ کا کوئی کام اگر آپ کا رک رہا ہو، آپ چاہتے ہیں کہ میں رہنمائی لوں کسی پاک روح یا کسی بڑے اللہ والوں کی روح سے، تو آپ کو بظاہر بھی وہ چیز دکھ سکتی ہے، ان سے ملاقات ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے ایسی روحانی قوت اور اتنا بڑا مرتبہ ہونا ضروری ہے۔ تو ہم جیسے جو کمزور لوگ ہوتے ہیں، ان کی برائے خواب ان کی زیارتیں ہو جاتی ہیں اور وہ آپ کو ہدایات کر دیتے ہیں، جو اس مصیبت سے نکلنے کا جو راستہ ہوتا ہے وہ آپ کو بتا دیتے ہیں۔ کبھی کبھی وہ آپ کو اس کی تدبیر بتا دیتے ہیں۔ یہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، جب میں نے یہ عمل کیا تھا، کئی مرتبہ یہ عمل کیا، الحمدللہ ہر مرتبہ مجرب پایا، تو مجھے ایک اللہ والوں نے ایک خاص عمل بتایا تھا کہ اس عمل کو اس طرح کرو، اس طرح پڑھو، اس طرح لکھو، یہ آپ کا کام اللہ رب العزت کے حکم سے ہو جائے گا۔ تو الحمدللہ 2 یا 3 دن کے اندر ہی وہ مسئلہ حل ہو گیا تھا۔ تو اس طرح کے اعمال بھی اللہ والے جو ہے بتا دیتے ہیں خواب کے ذریعے، لیکن آپ کے اوپر کسی بزرگ کا ہاتھ ہونا، شیخ کا ہاتھ ہونا ضروری ہے، ورنہ ان عمل کی کبھی کبھی رجت بھی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے کہہ رہا ہوں، ہر ایک اس عمل کو نہیں کر سکتا، اس کے لیے آپ کو اتنا شریعت اور سنت کا پابند ہونا ضروری ہے، تھوڑی بہت عملیات کی نالج بھی ہونا ضروری ہے۔ آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں، شیئر بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کی اجازت کے لیے آپ پہلے واٹس ایپ پہ ہم سے رابطہ کر لیں۔ اب یہ عمل کرنا کس طرح ہے، آپ کو 3 دن کا صرف یہ عمل ہے۔ 3 دن میں ہی انشاءاللہ آپ کی وہ جو مراد ہے، جو آپ کو وہ دقت پریشانی ہے، اس سے نکلنے کی جو ہدایات اللہ والوں کی طرف سے، نیک روحانیات کی طرف سے مل جائے گی انشاءاللہ۔ تو عمل یہ ہے کہ آپ جب رات کو سونے جائیں، تب آپ یہ عشاء کے بعد، یہ رات کو 11-12 بجے کے بعد تنہائی ہو، کمرہ پاک صاف ہو، خوشبو وہاں مہکالیں، لباس بھی آپ کا پاک صاف ہو، پھر یہ عمل کریں۔ آپ کے آس پاس اس کمرے میں کوئی ہونا نہیں چاہیے، دھیان رکھنا اس بات کو۔ 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت کی پڑھے، اپنے مقصد کی نیت کر کے، اس کے بعد بیٹھ جائے اور شروع میں 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے، 40 مرتبہ درود شریف پڑھے، اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ یاسین پڑھے، پھر آخر میں دوبارہ 40 مرتبہ درود شریف پڑھ کے بیٹھا رہے۔ اب سورہ یاسین جو پڑھنی ہے آپ کو، اس میں 7 جگہ مبین آتا ہے، تو آپ کو اس طریقے سے پڑھنی ہے۔ ہر مرتبہ سورہ یاسین میں جب بھی مبین آئے گا، لفظ مبین، تو ہر مبین پہ رک کر آپ کو یہ دعا پڑھنی ہے جو دکھائی جا رہی ہے، آپ کو اس کو میں پڑھ کے سناؤں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب سورہ یاسین پڑھیں گے تو بسم اللہ سے شروع کریں گے، تو ہر مرتبہ مبین پہ رکیں گے اور 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھیں گے۔ اس طرح ہی 7 مبین ہے، ہر مبین پہ رک کے 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھنا ہے، اور اسی طرح 3 مرتبہ سورہ یاسین مکمل کرنی ہے۔ شروع میں سورہ فاتحہ 1 مرتبہ، 40 مرتبہ درود شریف، پھر 3 مرتبہ سورہ یاسین، اس طریقے سے مکمل کرنی ہے کہ ہر مبین پہ رک کے 3 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے، یعنی کہ 3 مرتبہ سورہ یاسین میں 7 یا 21 مرتبہ مبین لفظ آیا ہے، تو ہر مبین پہ رک کے آپ کو 3 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے۔
اور پھر آخر میں دوبارہ 40 مرتبہ درود شریف پڑھ کے بیٹھے رہنا ہے، یہ آپ کو کرنا ہے۔ اب یہ دعا جو میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں اس کو پہلے سن لے آپ، پھر اس کی آگے ترتیب بتاؤں گا کہ کیسے آپ کی زیارت ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان المنفس عن کل مدیون، سبحان المفرج عن کل مخزون، سبحان الناصر عن کل مظلوم، سبحان المخلص کل مسجون، سبحان من جعل خزائنه بین الکاف والنون، سبحان الحم امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ اس طرح صحیح لفظوں کے تلفظ کے ساتھ اس کو پڑھیں، دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تھوڑا سا آپ کو بلر دکھایا جا رہا ہے یہ کیونکہ بہت کم سے کم 132 یا 135 سال پرانی کتاب میں سے میں آپ کو یہ دے رہا ہوں۔ کچھ صفحات مجھے مل جاتے ہیں بزرگوں سے، اللہ والوں سے، تو میں یہ لے لیتا ہوں۔ اور بھی کتابوں میں یہ ہے لیکن اس کی صحیح ترتیب نہیں دی گئی۔ یہ آپ کو دعا اس طرح یاد کر لینی ہے سن کے اور دیکھ کے۔ جب آپ آخری مرتبہ 40 مرتبہ درود شریف پڑھ کے بیٹھ جائیں گے تو آپ تھوڑا سا مراقب ہو جائیں، دل کی طرف توجہ دیں اور اپنے مقصد کا ذہن میں تصور رکھیں، جیسے کہ میرا مقصد اللہ رب العزت پورا فرما رہا ہے، مجھے اس کا حل مل رہا ہے۔ جو بڑے مراتب کے لوگ ہوتے ہیں، بڑے متقی لوگ ہوتے ہیں، تو بظاہر بھی کچھ روحانیات سے ان کی ملاقاتیں ہو جاتی ہیں، میں دوبارہ بتا رہا ہوں آپ کو، ورنہ پھر یہ ہے کہ آپ اس عمل کو کر کے سو جائیں کسی سے بغیر بات کیے، پھر دوبارہ یہ دوسرے دن یہ عمل کریں، پھر تیسرے دن یہ عمل کریں، تو یہ تو پہلے دن یا دوسرے دن یا تیسرے دن تو آپ کی پکا انشاءاللہ زیارت ہوگی، اور آپ کو اللہ والوں کی طرف سے ہدایات بتائے جائیں گے کہ اس مصیبت اور پریشانی سے نکلنے کا راستہ بتایا جائے گا۔ اللہ کے حکم سے ہوگا یہ، کیونکہ آپ نے اللہ رب العزت سے ہی مانگا ہے، اور یہ یقین کریں بہت بڑا عمل ہے۔ پھر بھی اگر آپ کو اس میں کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو تو ضرور مجھے آپ کمنٹس میں بتا سکتے ہیں، اور کمنٹس میں ایک مرتبہ اپنا نام ضرور ڈال دیں، اور اس عمل کی اجازت کے لیے واٹس ایپ پہ ضرور آپ اجازت لے لیجئے گا، اور اس ویڈیو کو تمام لوگوں تک ضرور شیئر کریں۔ انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔